السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ازدواجی زندگی کے بارے میں ہمارا مشرقی معاشرہ آج بھی الحمدللہ بہت پرسکون ہے۔ ہمارا تجزیہ ہے کہ 100 میں سے کم از کم 99 لڑکیاں جب اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو ان کے دلوں میں گھر بسانے کی نیت ہوتی ہے۔ یہ اعزاز صرف دوستو مشرقی لڑکی کو حاصل ہے کہ جب اپنے ماں باپ کے گھر سے چلتی ہے تو دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میں نے گھر بسانا ہے۔ یہ آگے خاوند کا معاملہ اچھی طرح ہینڈل کیا تو گھر آباد ہو گیا، مس ہینڈل کیا تو وہ گھر برباد ہو گیا۔ بعض مشرقی لڑکیاں تو اس قدر پاک دامن ہوتی ہیں کہ ان میں حوروں کی صفات دوستو جھلکتی ہیں، مثلا عرباً یعنی خاوندوں کی عاشق، اور قاصرات الطرف یعنی غیر مردوں کی طرف مائل نہ ہونے والی ہیں۔ یہ اسلام کی برکت ہے کہ مشرق میں آج بھی بعض ایسی معصوم جوانیاں ہوتی ہیں جو اپنے گھر سے قدم نکالتی ہیں تو ان کے دلوں میں کسی غیر مرد کا دخل نہیں ہوا کرتا۔ کئی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ خاوند کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بچوں کی خاطر اپنی پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی بیوہ عورت یہ سمجھے کہ مجھے اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر بیٹھنا ہے اور خود اس کو پسند کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی تو بہار خزاں میں تبدیل ہوگی، مگر یہ خزاں کے موسم بھی اپنے پروں کے نیچے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھپا کر اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ازدواجی زندگی کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں محبت پتلی ہوا کرتی ہے وہاں عیب موٹے نظر آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے بتنگڑ بن جایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ تم آپس میں محبت پیار کی زندگی گزارو۔ انسان کو بڑا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ ایک بڑا دوستو نظام چلانے کے لیے انسان کو دل بھی بڑا رکھنا چاہیے۔ انسان کا تحمل اور بردباری سے گھر کے معاملات نبھانے چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے، خاوند اپنی بیوی سے جھگڑتا ہے جو زندگی خاوند کے لیے وقف کر چکی ہوتی ہے، اور بیوی اپنے خاوند سے جھگڑتی ہے جو اس کی زندگی میں اتنا بڑا مقام پا چکا ہوتا ہے۔ ہم نے سنا اللہ والے دشمنوں کے دلوں کو بھی تنگ نہیں کیا کرتے۔ تمہیں یہ مقام کہاں سے نصیب ہوا کہ تم اپنوں کے ساتھ برسر پیکار ہو؟ بعض اوقات دینی جہالت کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے پڑھے لکھے جوڑوں میں بھی محاذ آرائی ہوتی رہتی ہے۔ دوستو، میاں بیوی ایک دوسرے کے اس قدر خلاف کہ خاوند ہر وقت بیوی کی غلطیاں اور عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور بیوی ہر وقت خاوند کی غلطیاں اور عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، جس سے ایک دوسرے کے کتنے قریب دل ایک دوسرے سے کتنے دور۔ دونوں کا معاملہ اس شعر کا مصداق ہوتا ہے، زندگی بیت رہی ہے دانش، کوئی بے جرم سزا ہو جیسے۔ بعض اوقات یہ جھگڑے کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ میری بات دوستو یاد رکھنا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں جھگڑتے، جب بھی جھگڑیں گے کسی تیسرے کی وجہ سے جھگڑیں گے، یا تو وہ ساس سسر ہوں گے اور یا بیوی کے میکے والے۔ اس لیے شریعت نے ایک بات سمجھا دی، لڑکی کو کہا کہ دیکھو نکاح سے پہلے ایک ماں تھی، اب تمہاری 2 مائیں ہیں اور 2 باپ ہیں۔ اسی طرح لڑکے کو بتا دیا کہ تمہاری 2 مائیں اور 2 باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساس اور سسر کو ماں باپ کا درجہ دیا، تو اس میں ایک بہترین اصول یاد رکھ لیجئے کہ شادی کے بعد لڑکی کو چاہیے کہ خاوند کے گھر والوں کو خوش رکھے اور خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کے گھر والوں کو خوش رکھے۔ جہاں یہ اصول دونوں میاں بیوی اپنا لیں وہاں آپ دیکھیں گے کہ کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ کبھی ایک غصہ میں آ جائے تو دوسرے کو چاہیے کہ تحمل مزاجی سے کام لے۔ بیک وقت دونوں کا غصہ میں آ جانا معاملے کو بے حد خراب کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اگر کوئی عورت خاوند کے غصہ پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر ایوب علیہ السلام کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس طرح کوئی مرد اپنی بیوی کے غصے پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی صبر ایوب کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ تو جب صبر کا اتنا اجر و ثواب ملتا ہے تو اس موقع پر ذرا خاموش ہو جایا کریں۔ دوستو، میاں بیوی دونوں کو منفی سوچ سے بچنا چاہیے۔ پنجابی کا مقولہ ہے، باندے دا سب کچھ بھاوے تے نہ باندے دا کچھ بھی نہ پاوے، یعنی جو آدمی اچھا لگتا ہے اس کا ہر کام اچھا لگتا ہے، اور جو آدمی برا لگتا ہے اس کا ہر کام برا لگتا ہے۔ میاں بیوی میں اگر منفی سوچ ہو تو ایک دوسرے کی ہر بات زہر معلوم ہوتی ہے۔ حکایت ہے کہ ایک بزرگ کی بیوی ان سے ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی۔ انہوں نے ایک دن دعا کی کہ یا اللہ میرے ہاتھ پر کوئی ایسی کرامت ظاہر فرما جسے دیکھ کر میری بیوی میری عقیدت مند بن جائے۔
چنانچہ قدرت الہی نے انہیں الہام کیا تم اڑنا چاہو تو تمہیں ہوا میں اڑنے کی کرامت ملے گی۔ چنانچہ وہ بزرگ اڑتے اڑتے اپنے گھر کے اوپر سے گزرے۔ جب شام کو واپس گھر آئے تو بیوی نے آتے ہی کہا لو تم بھی بڑے بزرگ بنے پھرتے ہو۔ بزرگ تو آج میں نے دیکھا جو ہوا میں اڑتے جا رہا تھا۔ اس بزرگ نے کہا خدا کی بندی وہ میں ہی تو تھا۔ تو بیوی نے فوراً کہا اچھا میں بھی سوچ رہی تھی کہ یہ اڑنے والا ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے۔ دیکھا منفی سوچ کتنی بری چیز ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کرے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ قدم اٹھانے سے پہلے دیکھ لیں کہ راستہ کدھر کو جاتا ہے۔ جو شخص اپنی بیوی پر احسان کرے گا یقیناً وہ اپنی بیوی کا دل جیت لے گا۔ تو بیوی کو زور کے ذریعے جیتنے کی کوشش نہ کریں، بیوی کو احسان اور اچھے اخلاق کے ذریعے جیتنے کی کوشش کریں۔ ازدواجی زندگی میں سب سے زیادہ نقصان دہ چیز منفی سوچ ہے۔ دیکھیں سوچ کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک مشاق پر پھول بھی ہیں کانٹے بھی ہیں۔ اے مخاطب تجھے گلہ ہے کہ پھول کے ساتھ کانٹے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ کانٹوں کے ساتھ پھول بھی ہیں۔ یہ اپنی نظر ہے، کسی کی نظر کانٹوں پر گئی اور کسی کی نظر پھول پر گئی۔ سچ ہے نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بیوی اپنے خاوند کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے اور خاوند بیوی کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ کر دوستوں مسکراتے ہیں۔ اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے۔ خاوندوں کو چاہیے کہ دفتروں کے جھگڑے دفتر میں چھوڑ کر آیا کریں۔ جب گھر میں داخل ہوں تو مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے سنت پر عمل کا ثواب بھی ملے گا اور جواب میں بیوی کی مسکراہٹ بھی ملے گی۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ خاوند تو مسکراتے چہرے سے گھر آئے مگر بیوی منہ لٹکائے پھرتی رہے۔ خاوند کی مسکراہٹ کا جواب بیوی کے درج ذیل الفاظ میں دینا چاہیے۔ معیت اگر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستان میں، رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں۔ انگلش کا ایک دوستو فقرہ ہے کہ اس کو میرے دوستو یاد کر لیجئے بلکہ گھر میں کہیں لکھ کر لٹکا دیجئے۔ House is built by hands but home is built by hearts۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ مکان تو ہاتھوں سے بن جایا کرتے ہیں مگر گھر ہمیشہ دلوں سے بنا کرتے ہیں۔ اینٹیں جڑتی ہیں مکان بن جاتے ہیں مگر جب دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے دوستو ہم ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ عام طور پر دیکھا گیا جب میاں بیوی قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اگر اسی حالت میں خاوند فوت ہو جائے تو یہی بیوی ساری زندگی خاوند کو یاد کر کے روتی رہے کہ جی اتنا اچھا تھا میرے لیے تو بہت ہی اچھا تھا۔ اگر بیوی فوت ہو جائے تو یہی خاوند ساری زندگی یاد کر کے روتا رہے گا کہ بیوی اتنی اچھی تھی، میرا کتنا خیال رکھتی۔ تو پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ بندے دی قدر آندی ہے ٹر گیا یا مر گیا۔ ہم بندے کی قدر اس کے قریب رہتے ہوئے کر لیا کریں۔ کئی مرتبہ یہ دیکھا کہ میاں بیوی جھگڑے میں ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں۔ جب ہوش آتی ہے تو خاوند اپنی جگہ پاگل بنا پھرتا ہے اور بیوی اپنی جگہ پاگل بنی پھرتی ہے۔ پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ مولوی صاحب کو ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ ہم پھر سے میاں بیوی بن کے رہ سکیں۔ دوستو ایسی صورتحال ہرگز نہیں آنے دینی چاہیے۔ عرف اور درگزر اور افہام و تفہیم سے کام لینا چاہیے بلکہ ایک روٹھے تو دوسرے کو منا لینا چاہیے۔ علماء کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بیوی بہت خوبصورت تھی جبکہ خاوند بہت بدصورت اور شکل کا انوکھا تھا، رنگ کا کالا تھا۔ بہرحال زندگی گزر رہی تھی، نیک معاشرے میں زندگی گزر جایا کرتی ہے۔ ایک موقع پر خاوند نے بیوی کی طرف دیکھا تو مسکرایا، خوش ہوا۔ بیوی دیکھ کر کہنے لگی کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔ اس نے پوچھا یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بیوی نے کہا جب آپ مجھے دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اور جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں۔ شریعت کا حکم ہے کہ صبر کرنے والا بھی جنتی ہے اور شکر کرنے والا بھی جنتی ہے۔ ایک مرتبہ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، صحن میں دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پیالے سے پانی پی رہی تھی۔ دور سے دیکھا تو وہیں سے فرمایا حمیرہ، نام عائشہ تھا مگر پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میں بھی سبق دیا۔ دور سے فرمایا حمیرہ، بولیں اے اللہ کے نبی فرمائیے۔ فرمایا تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی بچا دینا۔ وہ امتی تھیں، بیوی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خامد بھی تھے، سید المرسلین بھی تھے، رحمت للعالمین بھی تھے۔
برکتیں تو آپ کی ذات سے ملنی تھی، مگر سبحان اللہ، محبت بھی عجیب چیز ہے کہ رفیقہ حیات کو دیکھا پانی پی رہی ہیں تو دور سے کہا کہ کچھ پانی میرے لیے بھی بچا دینا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ پانی بچا دیا۔ جب آپ قریب تشریف لائے تو اپنی بیوی کا بچا ہوا پانی ہاتھ میں لے کر پینا چاہا۔ اچانک آپ رک گئے اور پوچھا کہ اے حمیرہ، تو نے اس پیالے پر کس جگہ لب لگا کر پیا تھا؟ عائشہ قریب آئی اور اس جگہ کی نشاندہی کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اس جگہ اپنے لب مبارک لگا کر پانی نوش فرمایا۔ اللہ اللہ۔ میرے دوستو، اگر خامد بیوی کو اس قدر پیار دے گا تو بیوی کا دماغ خراب ہے کہ وہ گھر کو آباد نہیں کرے، بلکہ وہ تو گھر آباد کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے گا۔ وہ محبت کا جواب محبت سے، الفت کا جواب الفت سے، پیار کا جواب پیار سے، اور وفا کا جواب وفاؤں سے دے گی۔ وہ خامد کی محبت کو دل میں بسائے گی اور اکھیوں کے جھرکوں میں اس کی دوستو تصویر سجائے گی۔ یہ ہے ازدواجی زندگی کا حسین اسلامی تصور۔ آئیے نفرتوں کو دور کیجیے اور محبت بھری پاکیزہ زندگی کی ابتدا کیجیے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوستو ان ساری کی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات اچھی لگے تو داد کے طور پر دوستو جو ہے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیو دوستو بڑی مشکل سے ویڈیو مطالعہ کر کے دیکھ کر کے کتابوں کو دیکھ کر کے ہم کتنا نچوڑ آپ کے لیے لاتے ہیں، تو آپ سن کر اور اسی طرح گزر جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بطور یعنی داد